اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تشریف عالی مرتبت اس پر نور اور پربہار بارونق کانفرنس کے میزبان روح رواں میرے قابل قدر حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تشریف فرما مشائخ علماء حضرت شیخ الحدیث علامہ ظہور احمد چشتی صاحب، جناب علامہ ناصر عباس شیرازی صاحب، صاحبزادہ حسیب نذیری صاحب، امانت علی زیب صاحب، پروفیسر اسد کاظمی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، صاحبزادہ عتیق احمد صاحب، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، سچے سچے محب اہل بیت، علامہ ظہور احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اور تمام تشریف فرما مہمان گرامی قدر ایک ایک کر کے میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ علماء و مشائخ ہیں، شخصیات ہیں، عاشقان رسول، نقیب بزم، میڈیا کے احباب کو بطور خاص مخاطب کرتا ہوں۔ اور جس طرح علامہ ناصر عباس شیرازی صاحب نے میزبان اپنے آپ کو کہا کہ وہ ہوسٹ ہیں، میں اس سے ایک درجہ کم رکھ کے اپنے آپ کو کو ہوسٹ کہتا ہوں، شریک میزبان، چونکہ میں وہ دخل اندازی اس میزبانی میں نہیں دینا چاہتا، تو میری بھی اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے، میں کسی گیسٹ یا مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا۔ ادروائز بھی مجھے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ابھی وقت اس میں یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ابھی وقت کو ابھی اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، لیکن میں بہت اختصار سے کچھ باتیں وہ کر رہے تھے، مطابقت تھی، میں بھی کچھ اسی بات پہ کوئی ریسرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کچھ کلیکشن ہمارے دارالعلوم رضا اسلامیہ کالج کے پرنسپل حسن رضا صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس میرا آئی پیڈ ہے جو ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے، تو میں نے ساتھ اس وقت نہیں رکھا، اس لیے کہ میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں بہت اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں۔ میں سب سے پہلے پیشر و مقررین تمام، میں بہت سے نام لے کے مخاطب کرنا چاہتا تھا، وقت بچا رہا ہوں، میں پیشر و مقررین کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ جو علم و معرفت کا، ظاہری باطنی علوم کا، نسبتوں کے فیضان کا مرکز ہے دارالعلوم نعیمیہ، اور جماعت اہل حرم کے وابستگان، ان کی یوتھ ونگ کے وابستگان، اس سارا جو سرسبز و شاداب گلستان ہے، جس کو ڈاکٹر عاصم صاحب نے کہا گل و گلزار، اور جسے گلزار فاطمہ قرار دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے فاضلین جنہوں نے آج مکمل کیا، کمپلیشن، دستار بندی ہوئی، جبہ پوشی ہوئی، اس پہ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ان نسبت سیدہ کائنات کو آگے لے کے آگے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ان کی مبارکباد بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو جاری و ساری رکھے۔ اور دوسری بات، یہ بات ہم پہ لازم ہے، جس طرح پروفیسر اسد کاظمی صاحب مبارکباد دینے آئے، تو ہم بھی صمیم قلب سے، دل کے تھاں گہرائیوں سے، اخلاص سے، چاہت اور محبت سے، اور پورے عقیدت و احترام سے علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو اور ان کے رفاقہ کو اس 9ویں سالانہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے انعقاد پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں باقاعدگی کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہونا، بالکل میں سمجھتا ہوں تھاٹ فل، جس کو آپ فروٹ فار تھاٹس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ گائیڈ لائن کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ رہنمائی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ نالج کہہ، ایون ڈیپ نالج کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ معلومات کہہ سکتے ہیں، جس میں بہترین ڈائریکشن یہاں مشائخ علماء نے دی۔ میں جس وقت سے بیٹھا ہوں، اتنی خوبصورت گفتگو، بڑی تحقیق پر جچی تلی، جس کے ذریعے میسج آگے کنوے کیا گیا، تو میں اس ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا۔ اگین شیرازی صاحب کو چونکہ انہوں نے تذکرہ کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر پچھلے ٹینیور میں بلا مقابلہ اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، میرا یہ یقین ہے، اور یہ تذکرہ مفتی گلزار صاحب، شیرازی صاحب، ہم ہمارے آستانے پہ تشریف فرما تھے، ہم نے کیا بھی تھا، میرا ذوق یہ کہتا ہے بہت سے کام کیے، لیکن سرکار کی ختم نبوت پہ قانون سازی میں کردار جو ہم نے ادا کرنا تھا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ناموس پہ جو ہم نے خدمت کرنی تھی، نوکری کرنی تھی، اللہ نے یہ شرف ہمیں بخشنا تھا، اس عزت کے لیے ہم پارلیمان میں گئے، وہ عزت حاصل کرنے
ہمارے کہنے سے کسی کا ناموز کا پہرا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سعادت، این سعادت بزور بازو نیست۔ اور یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جس دن پارلیمان میں سیدہ کائنات کی عظمت و شان، اور ہماری قرارداد کی انفرادیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے فضائل پہ جو روایات ہیں وہ میری ریزولوشن کا حصہ ہیں، وہ اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ہم نے ان کو فضائل کو ذکر کر کے پھر ان کے ناموز کی بات کی، اور پھر ہم نے ریجیکٹ کیا اس جو انداز تکلم ہے، جو بے ادبی اور گستاخی کا پہلو ہے، جو ریجیکٹڈ ہے، جس کو جو ہیٹفل آئیڈیالوجی ہے، جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، جس کی ہمارے ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو پھر جا کے آخر میں ہم نے کاری ضرب لگائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل ریزولوشن ہے، تاریخی قرارداد ہے۔ ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیجسلیشن کے بعد یہ قرارداد آنا، اور پھر اس دن وہ ریکارڈ پہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن جس طرح آج سیدہ پاک کے ذکر کا دن ہے، ہمارے پارلیمان میں وہ سیدہ پاک کے ذکر کا، منقبت کا، عظمت کا، شان کا، اس کے اظہار و بیان کا دن تھا کہ ہر ایک نے اس بحث میں حصہ لیا اور عزت و عظمت کی بات کی۔ میں اس ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا، یہاں مناقب و فضائل کی بات ہوئی، لیکن اپنی حاضری لگوانے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بھی روایت اس سند کے ساتھ ہماری اس کا حصہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو، دیکھتے ہیں کبار اہل بیت اطہار کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں، مجلس میں شریک، ان کا انداز تکلم بارگاہ نبوی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے، ادب سے، عقیدت سے، احترام سے، چاہت سے، اور ادب کا بلند تر معیار وہ صحابہ کرام سے سیکھا جا سکتا ہے، اہل بیت رسول سے سیکھا جا سکتا ہے کہ وہ حضور کو یہ اس طرح مخاطب کرتے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بے ابی و امی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رادیہ مردیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے ذات عالی مرتبت وہ ہستی ہے کہ رسول اکرم امام الانبیاء والمرسلین، وجہ کون و مقام، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے سب سے بڑے محب، اللہ کے سب سے بڑے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو یوں مخاطب کرتے ہیں، بے ابی و امی انت یا فاطمہ، یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اس سے بڑی عظمت کا عنوان اور بیان کیا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت پہ ہمارا سب کچھ قربان۔ اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ تو یہ فضائل کا بہت سے جہتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے، جس طرح ڈاکٹر اعظم صاحب نے یہاں اشاریہ دیا، ڈاکٹر اقبال نے بھی ہمہ جہت اس شخصیت کو، ان کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو، ان کے جو بایوگرافی ہے اس کو، اس کی ہمہ جہت اس کو ایک اشارہ یوں دیا، اور انہوں نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام آپ ایک نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو عزیز ہیں، محبوب ہیں، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ان کو تین بڑی نسبتیں، ایک کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا چین ہیں، دل کا کران ہے، آپ جان مصطفیٰ ہیں، جان احمد ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ اتنا بڑا عظمت، اور مولا حیدر کرار علی شیر خدا کی آپ زوجہ ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین کوکبین نیرین کاملین کی آپ اماں جان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں میسیج دینا چاہتا ہوں فضائل کے اس برکتوں بڑے اس بات جو سب نے کیا اس کے بعد، کہ آج اس فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ڈاکٹر علامہ حبیر آزاد صاحب نے کہا، ہماری خاص کر خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اشد ضرورت ہے کہ وہ سیدہ پاک کے در دولت پہ آئیں۔ پوری امت کو اس بات کی ضرورت ہے۔ یہ مرکز علم، مرکز وفا، مرکز نور و سرور، جہاں معرفت ہے، ظاہر و باطن کی برکتیں ہیں، اس بارگاہ کی طرف آئیں۔ پورے پاکستان کو، پورے معاشرہ کو اس کی ضرورت ہے۔ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے میں یہی اپیل لانچ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب سیدہ کائنات کے سیرت و کردار اور اخلاق اور طور طریقے کی طرف آئیں۔ آپ نے جو سیکھا اور نور بانٹا، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا میڈیا کی موجودگی میں کہ ریلائبل سورس کے ذریعے آپ اس کا جو سیرت طیبہ اس کا مطالعہ کر کے، ہر وقت مفتی گوگل صاحب سے نہ پوچھا کریں، پوچھنا چاہیے، ریسرچ کریں، لیکن گوگل صاحب کے علاوہ مفتی گلزار نعیمی صاحب ان سے پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، مشائخ کے پاس۔ مجلس اور سنگت کا سبسٹیٹیوٹ کچھ بھی نہیں ہے، آن لائن اس کا متبادل ابھی تک نہیں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سنگت اور مجلس، اس طرح کے دارالعلوم، اس طرح کے علماء کے پاس بیٹھ کے ہم سیکھیں اور عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں
علامہ گلزار احمد نعیمی صاحب، آپ کی آرگنائزیشن، بڑا کردار ان کا پاکستان کی سالمیت و استحکام کے حوالے سے رہا اور ہے۔ ہم مل کے کوشاں رہتے ہیں پیغام پاکستان جو ہمارا قومی بیانیہ اس کے فروغ کے لیے بھی، میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے بھی ایک یونٹی کا میسج گیا ہے، محبت کا میسج گیا ہے، ٹالرنس کا میسج گیا ہے، وحدت کا میسج کیا ہے۔ اس کانفرنس نے آج ایکسٹریمزم کو ریجیکٹ کیا ہے، ٹیررزم کی آئیڈیالوجیز کو ریجیکٹ کیا ہے، انتشار و افتراق کو ریجیکٹ کیا ہے، بد امنی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ افتراق کی کوئی بھی شیپ ہو، یہ کانفرنس اس کو ریجیکٹ کر کے محبت اور امن اور یونٹی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے استحکام و سالمیت کے لیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، کشمیر کی آزادی کے لیے ہم متحد ہیں انشاءاللہ۔ ایک پرچم تلے ہم متحد رہیں گے اور قافلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، اس مرکز فیض کو قیامت تک اللہ تعالیٰ فیض کے چشمے کو جاری و ساری رکھے، اور وانس اگین علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت، سلامتی اور عافیت دے، اور اس طرح یہ خدمتیں جاری و ساری رہیں، اور ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، وما علیہ الا البلاغ۔